بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سوال. میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین. خواتین حضرات, ہم نے دیکھا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ کی کرسی پر جب بھی کوئی براجمان ہوتا ہے, چاہے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں پہلے بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب تھے, یا اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں چودھری نثار صاحب تھے, تو جب بھی وفاقی وزیر داخلہ کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو اکثر لوگ بڑے میڈیا شائع ہو جاتے ہیں اور انٹرویوز کم دیتے ہیں, پریس کانفرنسز وغیرہ کرتے ہیں لیکن انٹرویوز کم دیتے ہیں. لیکن ابھی کے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں بڑے میڈیا فرینڈلی ہیں اور پبلکلی بھی بہت زیادہ وہ فرینک ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اور ہم سے بھی بالکل نہ شرماتے ہیں نہ گھبراتے ہیں. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ آج کی نشست میں. شیخ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیسے مزاج ہے؟ اللہ کا شکر ہے. کیسی گزر رہی ہے وزارت داخلہ شیخ صاحب؟ وزارت داخلہ ٹھیک گزر رہی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ پی ڈی ایم ٹھس ہو گئی, ورنہ تو وزارت داخلہ کے لیے بڑے مسائل تھے اور انہوں نے آنا تھا. ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ آئیں, یہ خود ہی نہیں آیا, جان چھوٹ گئی اور جو کچھ یہ کہتے رہے اس کی نفی کی. انہوں نے ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لیا, سینٹ میں بھی لیا. اب ایک دوسرے کو چارج شیٹ کر رہے ہیں. میری سیاست میں یہ پہلا دن ہے ایک پارٹی دوسری پارٹی کو چارج شیٹ کر رہی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیوروکریسی میں ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے اس کو چارج شیٹ کر دیا کہ اس نے ٹھیک نہیں کیا. سو ایک بڑا واقعہ ہوا اور ریزگنیشن تو ریزگنیشن ہے. اب تو کوئی لانگ مارچ بھی مجھ کو دکھائی نہیں دیتا. میں نہیں دیکھ رہا ان کا لانگ مارچ. اب کل پرسوں 8 دن بعد روزے ہو جائیں گے, روزوں کے بعد عید ہے, پھر بڑی گرمی ہوگی, محرم ہوگی. تو سو ہمیں کافی کوشن ملا ہے, اب ہمیں کام کرنا ہے. اور جیسا عمران خان نے اپنی کیبنٹ میں اور جیسا عمران خان نے کور کمیٹی میں, تھنک ٹینک میں اور پولیٹیکل پارٹی میں کہا کہ بھئی 2 سال ہے, اب یہ ڈیلیور کریں. اور اب ہماری میرا خیال ہے پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہونا بڑی ضروری بات ہے. ضروری ہے. تو پی ڈی ایم کا تو شرازہ بکھر گیا. خان صاحب اب ریلیکسڈ ہیں؟ ٹوٹلی کوئی تھریٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. اور مریم نواز بھی میرا خیال ہے ایک ڈیفرنٹ پیرائے پہ سوچ رہی ہیں, اور پیپلز پارٹی تو یقیناً ان کا لائن آف ایکشن یہ ہو گیا کہ ہم اسمبلی میں اصلاحات پر بھی بات کریں گے. اور صحیح. جب آپ کہتے ہیں کہ مریم نواز بھی مختلف پیراہے پر اب سوچ رہی ہیں, تو کیا مریم نواز باہر جانے کا سوچ رہی ہیں یا باہر جا سکتی ہیں؟ انٹیریئر کو تو کوئی نہ درخواست آئی ہے. ویسے تو کہتی ہیں کہ میں بورڈنگ کارڈ بھی مجھے دیا جائے تو میں نہیں جاؤں گی, اور مجھے ٹکٹ بھی دیا جائے تو میں نہیں جاؤں گی. اور لیکن جو ارد گرد سے باتیں آ رہی ہیں, پہلے ہی یہ طے تھا کہ نواز شریف صاحب کے بعد مریم نواز بھی جائے گی, اور مریم نواز کو عمران خان نے نہیں جانے دیا اور اب بھی وہ نہیں جانے دے گا. کہاں پر طے تھا یہ کہ نواز شریف کے بعد جائے گی؟ اس کی صحت کے بعد جو معاملات تھے اور جو صورتحال تھی, گڈی گڈی جو پروگرام چل رہے تھے, اس میں نواز شریف نے جو رویہ اختیار کیا پاک فوج کے خلاف, جو غیر پارلیمانی زبان استعمال کی, نام لے کر کی, اس فوج کے خلاف کی جس کے گملے سے پل کر وہ جوان ہوا, جس جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی وہ پیداوار ہے. کوئی کونسلر نہیں بنا, کوئی ایم پی اے نہیں بنا, براہ راست جنرل جیلانی نے اس کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا منسٹر لیا, پیراشوٹ سے اترا. اس کے بارے میں اس نے بڑی ہی غیر ذمہ دارانہ زبان استعمال کی, جس کے ساتھ مسلم لیگ نون بھی نہیں تھی. لیکن مسلم لیگ نون کے نہ ہونے کے باوجود انہوں نے ایک اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ سب سے بڑی پارٹی ہیں اپوزیشن کی. لیکن اب ثابت یہ ہو رہا ہے کہ وہ 3رے درجے سے بھی نیچے جا چکے ہیں. اچھا. پیپلز پارٹی نے بڑا گین کیا ہے. دیکھیں نا, یہ تو میڈیا کی سیاست ہے. آپ اور میں بیٹھے ہیں کہ شام کو لوگ سنیں گے کہ میں نے اچھی یا بری کیا بات کی, آپ نے اچھا یا برا کیا سوال کیا. وہ وقت جو جلسہ جلوس, لاہور کا جلسہ جب ان کا ٹھس ہوا تو میں نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ یہ ٹھس ہو گئے, کیونکہ لاہور اگر نہیں نکلتا تو پھر پاکستان نہیں نکلتا. جی کراچی میں ایئر مارشل کے جلسوں کو بھی میں نے دیکھا ہے, بلکہ میں موجود بھی تھا, کہ کراچی جو ہے اس کی سیاست کا محور ڈیفرنٹ ہے. لاہور جو ہے وہ پنجاب کی ترجمانی کرتا ہے, اور اس کا جلسہ جو ہے وہ
اس پیک پہ نہیں تھا جو میں سوچ رہا تھا کہ اتنا بڑا یہ جلسہ, جتنی بڑی ان کی تیاری تھی, جتنی انہوں نے بسز دی, جتنا پیسہ خرچ کیا. اب مال لگانے سے بھی تو جلسہ ہوتا ہے, جتنا لگاؤ گے اتنا پاؤ گے. اور اس جلسے کی ناکامی کے بعد میں نے اندازہ لگا لیا کہ اگر لاہور ان کے ساتھ نہیں تو مال تو ان کے پاس بہت ہے, بہت بے تحاشا مال ہے, مال کی تو کوئی کمی نہیں. لیکن آپ کہتے ہیں حوصلہ بھی ہونا چاہیے. اچھا, آصف زرداری کے پاس لگانے کا زیادہ حوصلہ ہے کمپیریٹیولی نواز لیگ کے. اچھا آپ نے کچھ دن پہلے ایک ٹویٹ کیا, آپ نے کہا کہ حمزہ شہباز کی ضمانت ہوگی یا اب کسی اور کی بھی ہوگی, اور اس کے بعد پھر اس کی سیاست نواز شریف کی سیاست سے مختلف ہوگی. اشارہ میاں میں نے ٹویٹ تو نہیں کیا, لیکن مجھے یقین ہے کہ شہباز شریف کی سیاست, میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ نواز شریف کو لانے میں بھی شہباز شریف کا سعودی عرب سے دخل تھا. ساری اس کی پلاننگ تھی اور سب اس نے مینج کیا تھا. لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ اس اسمبلی کو کنٹینیو کرتے دیکھنا چاہتا ہے. غلط بھی ہو سکتی ہیں یہ اطلاع, سنی سنائی بات ہے نا. کل آپ کہیں کہ شیخ رشید نے یہ کہہ دیا ہے, لیکن اس میں مجھے کوئی شک نہیں مریم نواز اور نواز شریف کی سیاست اور حمزہ اور شہباز کی سیاست مختلف ہے. اگر میاں شہباز شریف کی بھی ضمانت ہوتی ہے تو میاں شہباز پی ایم ایل این کی حد تک فرنٹ سیٹ پر آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم, آئیں گے, اپنی سیاست کریں گے اپنی, اگر اور وہ مختلف ہوگی میاں نواز شریف سے. آف کورس مختلف ہوگی. تو اس کے لیے پھر مریم نواز کا باہر جانا کیا ضروری نہیں ہے, کیونکہ ان کے یہاں پر ہوتے ہوئے کیا میاں شہباز شریف اپنی سیاست دیکھیں, اگر شہباز شریف ایکٹیولی رول پلے کر لیتا ہے, یہ خاندان جو ہے یہ بڑا آپس میں مٹا ہوا خاندان ہے, یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں, دکھانے کے اور ہیں. جس دن نواز شریف سعودی عرب جا رہا تھا جی, اس دن شہباز شریف اس جہاز پر نہیں بیٹھ رہا تھا, اور یہ دھوکہ دے کے آئے غوث علی شاہ صاحب کو اور دوسروں کو کہ ہم یوں گئے اور یوں آئے. صحیح, یہ سٹوری بہت دفعہ ویسے سنی اور مختلف لوگوں سے سنی. میں آپ کو اندر کی سٹوری یہی بتا رہا ہوں کہ اس کے باپ نے اس کو راضی کیا, پھر اس نے سائن کی اس سگنیچر پہ. اچھا, غوث علی شاہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ یوں گئے اور یوں آئے. غوث علی شاہ صاحب زندہ ہیں, آپ فون ملائیں, آپ بات کریں. غوث علی شاہ صاحب نے میرا 2 دفعہ شکریہ ادا کیا کہ ایٹ لیسٹ تو نے قوم کو سچی بات تو بتائی. ہمیں تو یہ کہہ کے گئے بستر شسترہ بس صاف شاف کرو اور ہم آئے. صحیح, لیکن اندر سے ساری سیٹنگ تھی. اس بار بھی جاتے ہوئے کچھ ایسے ہی کہہ کے گئے ہیں, اس بار لوگوں کو پتا تھا کہ ابھی جلدی نہیں آئیں گے. دیکھیں, اس بار تو بہت زبردست انہوں نے کمپین چلائی, ان کے میڈیا مینیجرز کو کریڈٹ جاتا ہے. اچھا, میں نے خود ووٹ دیا نواز شریف کو باہر جانے میں. صحیح, جن 14 وزراء نے ووٹ دیا اس میں میں بھی, 52 میں سے 14 نے کہا جانے دو. کیا وجہ تھی ووٹ دینے کی؟ میں نے کہا کہ واقعی یہ دیکھیں نا, پلیٹ 100 اوپر ہو رہے ہیں, 100 نیچے ہو رہے ہیں, 150 ادھر جا رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج کی طرح. اور اگر وہ چلا بھی جاتا, اگر یہ غیر پارلیمانی اور غیر اخلاقی زبان فوج کے خلاف استعمال نہ کرتا تو کرتا رہتا, خطاب کیا ہوتا. اس نے اپنی سیاسی قبر کو خود کھودا ہے. یعنی کہ میاں صاحب کے لیے کچھ ہمدردی تو نہیں, کوئی ہمدردی نہیں تھی. میرا خیال تھا, آپ نے کہا نا پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہو رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ یار, میں جس سے بھی بات کرتا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ کل گیا کہ دیکھیں کل کا تو کسی کو نہیں پتا. ساری اپوزیشن جتنے ہیں وہ بیمار ہیں. صحیح, سارے اوور 17 ہیں. 17 نہیں 70. دیکھیں, دنیا میں جو اپوزیشن عمران خان کو ملی ہے, عمران خان از اے فزیکلی فٹ مین, اللہ اس کو اور صحت دے. اس کی اپوزیشن میں وہ تھرل بھی نہیں ہے, وہ وی این بھی نہیں ہے, اور بیہائنڈ دی کرٹن دیکھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے, اور فٹ بھی نہیں ہے. یعنی کہ اپوزیشن فارغ ہے جو خان صاحب کو ملی ہے. آج کے انٹرویو میں تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں, کل ہم سے کوئی غلطی ہو جائے یا کل کوئی اور واقعہ ہو جائے, میں نہیں دیکھ رہا, اللہ فضل الرحمان کو بھی صحت دے. دیکھیں نا, 1 مہینے سے تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے نا اس وقت. تو یہاں اگر دیکھیں آج 4 تاریخ ہے, 31 تاریخ کو انہوں نے یہاں پہنچنا تھا, یہاں تو شمشمہ ہونا تھا, یہاں تو پتہ نہیں کیا ہونا تھا, فارغ ہو گیا سب کچھ. بٹ آل دا مور ریزن شیخ صاحب آپ کے خان صاحب کو پرفارم کرنا پڑے گا. آل آئیز آن ہم, ہر کوئی. اب دیکھیں ہے ہی خان صاحب نے ہی پرفارم کرنا ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کابینہ کو بار بار کے پرفارم کرو,
تو اور کابینہ کو کرنا چاہیے. کابینہ کر رہی ہے؟ دیکھیں کر رہی ہے, کوشش کر رہی ہے. وسائل, مسائل, اکنامک کنڈیشن, دیکھیں ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے مہنگائی کا, بس کوئی مسئلہ نہیں. میں نہیں مانتا لوگ عمران خان پہ یقین رکھتے ہیں. جس کے گھر میں بجلی کا بل جاتا ہے وہ ہم پہ تنقید کرتا ہے, جو گھر سے چینی لینے جاتا ہے, آٹا لینے جاتا ہے, وہ ہم پہ اگر ہم آنکھیں بند کر لیں کہ نہیں جناب سب اچھا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں کو عمران خان پہ یقین ہے, اس سے اختلاف کرنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن اس سے نفرت نہیں ہے. اس سے یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ کرپٹ ہے یا اس بندے کا انٹرسٹ ہے. ان کو یہ یقین ہے کہ یہ بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن یہ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں کر پا رہا یہ بندہ, کیوں نہیں کچھ کر پا رہا؟ بیسیکلی خزانہ اتنا لوٹ لیا گیا. لیکن اب دو رائے ہیں, میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں. ایک کہتے ہیں ہم نے آئی ایم ایف میں جانے کی دیر کی, ایک کہتے ہیں جا کے غلطی کی. یہ دیکھیں نا, یہ سوال تو اکانومسٹ کی بات پہ آتے ہیں کہ ہم نے جلدی کی یا دیر کی, لیکن انہوں نے خزانے کو لوٹا اور روپے کی مصنوعی حالت کو اس قدر اوپر لے گئے. حالانکہ آپ کو ایک میں تاریخی بات کرنا چاہتا ہوں کہ مشرف نے بھی جرمانہ پے کیا تھا. اسحاق ڈار نے غلط ڈاکومنٹ دیے تھے آئی ایم ایف کو, کتنے $1 ملین جرمانہ ہوا تھا. یہ فورج ڈاکومنٹ بنانے کے بھی ماہر ہیں, یہ غلط ڈاکومنٹ بنانے کے بھی ماہر ہیں. کم از کم عمران خان ایسا نہیں کر سکتا جو اصل صورت حال ہے وہ پیش کر. ابھی وفاقی وزیر خزانہ حماد اظہر کو بنا دیا انہوں نے, حفیظ شیخ صاحب فارغ ہو گئے. ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے تھے حماد اظہر کی وزارت کا اعلان ہوئے ہوئے شوکت ترین صاحب کی باتیں ہونا شروع ہو گئی. کیا اب شوکت ترین صاحب اگلے وفاقی وزیر خزانہ ہو سکتے ہیں؟ بہت مشکل سوال کر رہے ہیں. یہ عمران خان سے آپ سوال کریں, آن لائن تھا آج عمران خان, آپ کو یہ فون کرنا چاہیے تھا کہ شوکت ترین ہو سکتے ہیں. دیکھیں میں تو حفیظ شیخ کا بھی مجھے پتہ نہیں تھا. نہیں پتا تھا آپ کو؟ مجھے نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے, حفیظ شیخ کو خود پتا تھا کہ وہ جا رہے ہیں؟ یہ کورونا سے نکلے تو میں پوچھوں گا اس سے. اچھا, کیونکہ ابھی وہ کورونا میں ہیں اور لیکن ہو سکتا ہے کہ نہ پتا ہو, انہیں بھی نہ پتا ہو. ممکن ہے ایسا نہ بھی ہو, ممکن ہے کہ ایسا ہو, کیونکہ ابھی وہ کورونا میں ہے. میں نے اس سے پوچھا نہیں, لیکن جب اسد عمر کو نکالا گیا تھا تو میں اس کی واحد آواز تھا, اور میں پی ایم کو ہر جگہ کہتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کا فیس ہے, اس کو لائیں. لیکن اس کے آتے آتے بھی 7 مہینے لگ گئے اس کے. سو حفیظ شیخ کو پتا تھا, یہ نہیں پتا تھا, یہ ابھی 8-10 دن کے بعد میں آپ کو بتا سکوں گا روزوں میں, کیونکہ ابھی تو وہ کورونا اسے 2-3-4 دن ہی ہوا ہے. لیکن حماد اظہر کیا ہی از دیئر ٹو اسٹے؟ اب حماد اظہر عوامی سطح کا آدمی ہے اور وہ کوئی سمجھتا ہے معاملات کو. فیصلہ عمران خان کا ہے. اب اکانومی کو عمران خان بھی بہت سمجھتا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اکانومی کی سمجھ نہیں, وہ غلطی پہ ہیں. کیونکہ جتنی میٹنگز عمران خان ہیڈ کرتا ہے قیمتوں کے چڑھنے پہ, ڈالر پہ, اسٹیٹ بینک پہ, اکانومی پہ, میں نے کسی پرائم منسٹر کو اتنی میٹنگیں کرتے نہیں دیکھا. شوکت ترین کے دوبارہ وہی سوال ہے, ہو سکتی ہے تبدیلی آپ کو لگتا ہے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. میں عمران خان کو, حماد اظہر بھی برا آدمی نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ جب تک کسی کو آپ موقع ہی نہیں دیں گے وہ کیسے پروف کرے گا کہ میں اس کا کمپیٹنٹ ہوں. لیکن اب بات یہ ہے نا شیخ صاحب کہ اب کیا عمران خان موقع دینے کے مزید متحمل ہو سکتے ہیں؟ ایک موقع اسد عمر کو ملا, پھر حفیظ شیخ کو ملا, پھر حفیظ شیخ جو اسد عمر کہتے تھے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے, حفیظ شیخ آئے اور جن شرائط کو مان کر آئی ایم ایف سے ہم نے پیکج لیا. اب جو شوکت ترین صاحب کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ شرائط غلط تھیں, آپ نے ٹیرفز بڑھا دیے. میں نے محبوب الحق کے زمانے سے میں دیکھ رہا ہوں, اور ایک ہمارے کل بھی مجھے وزیر خزانہ کا نام بھول گیا, جنیجو صاحب کے تھے سائیوال کے علاقے کے, یاسین وٹو صاحب. یاسین وٹو کو برا وزیر خزانہ نہیں تھا, وہ اکانومی نہیں پڑھا ہوا تھا, اللہ اس کو جنت نصیب کرے. لیکن جب ڈاکٹر محبوب الحق بھی کرتا تھا تو اس کو بھی بڑے ریئیکشن گزرنے پڑتے تھے, اور جو کچھ بھی فیصلے ہونے ہیں اسی 10-15 دن میں عمران خان نے کر لینے ہیں کہ وزیر خزانہ اس نے لانا ہے یا حماد اظہر نے چلنا ہے. سو دس از ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس.
ویلکم بیک ٹو سوال. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب, حماد اظہر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, مزید بھی کوئی شفلنگ ہو سکتی ہے 10-12 دن میں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ افواہیں تو بڑی ہیں جی, لیکن مین شفلنگ تو ہو گئی. دیکھیں نا, ٹیم جو ہوتی ہے وہ فنانس منسٹر اور فارن منسٹر, 2 منسٹرز مین تصور کیے جاتے ہیں. کسی بھی حکومت کے 2 منسٹرز ان سے ہوتے ہیں. باقی آپ کو پتہ ہے انفارمیشن سے تو کوئی خوش نہیں ہوتا. انفارمیشن, میں 4 دفعہ وزیر رہا ہوں, وزارت کسی اور کی کوتاہی ہوتی ہے, غلطی ہوتی ہے, ملبہ سارا انفارمیشن منسٹر پہ پڑ جاتا ہے. اور جب مجھے ہٹایا گیا ایز اے انفارمیشن منسٹر تو ریلوے میں گیا تو مشرف نے کہا یار 6 میں سے 3 فائر تو یہ ٹھیک کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا بیانیہ نہیں دے سکا تو ایک الگ بات ہے. دیکھیں اب ہر وزیر دوسرا یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا کیس وزارت اطلاعات لڑے, حالانکہ ہر وزیر کو اپنا کیس خود لڑنا چاہیے. شبلی فراز کی پرفارمنس کیسی ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی بھی انفارمیشن منسٹر جو ہوتا ہے شبلی فراز محنت کرتا ہے, دن میں 2-2 3-3 دفعہ, کتنی دفعہ اور جائے جی آدمی, مجھے بتائے. نہیں, محنت تو کرتے ہیں, چلو 2-3 دفعہ جاتے ہیں, لیکن پھر ڈیفینڈ کیسے کرتے ہیں, پریزنٹ کیسے آدمی کو فری ہینڈ ہونا چاہیے انفارمیشن منسٹری میں. اس منسٹری میں آدمی کے پاس فری ہینڈ ہونا چاہیے کہ وہ منسٹر خود فیصلہ کرے میں نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. آپ کہہ رہے ہیں محنت کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود شبلی صاحب کے حوالے سے بھی خبر تو ہے کہ شاید چینج ہو جائے ان کی وزارت. مجھے نہیں پتا, میرا خیال ہے وہ محنت کر رہا ہے. آپ اپنی وزارت سے خوش ہیں؟ خوش ہوں میں, مجھے تو جہاں کپتان کھلائے میں خوش ہوں. مطلب کہ آپ یہاں پر یوڈ لائک ٹو اسٹے ان انٹیریئر, آپ تو نہیں تبدیل ہونے کا سوچ رہے؟ نہیں, میں نے تو نہیں سوچنا ہوتا, سوچنا تو پرائم منسٹر نے ہوتا, لیکن میں نہیں سوچتا. پرائم منسٹر تو ایسا کچھ نہیں سوچ, مجھے اللہ سے امید ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, 15 وزارتیں میں نے کر لی ہیں, اب پیچھے کوئی ایسی وزارت نہیں رہ گئی ہے کہ جو مجھ سے بڑی تو ہو سکتی ہے, وہ مجھ سے چھوٹی جو ہے. شیخ صاحب, اگر ایک میں آپ سے کہوں کہ پرائم منسٹر کے ذہن میں کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے جب وہ یہ شفلنگ کرتے ہیں, کیونکہ لوگ وہی ہے نا, لوگ کہتے ہیں عمران خان نے وعدے کیے تھے اکانومی کو بہتر کرنے کے, مہنگائی آپ نے خود کہہ دیا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور ابھی ایک مسئلہ ہے بس, اگر آپ کی ایک مسئلہ ہے ہمارا, ایک ہم سے غلطی ہوئی, ہم نے گندم اور چینی ایکسپورٹ کی. وہ میں نے اس وقت بھی کہا, آج بھی کہتا ہوں, یہ بہت زبردست کام رہتا اگر ہم وہ نہ ایکسپورٹ کرتے. وہ شماریات والوں نے بڑی غلط شماریات دی, لیکن میں نے ECC میں بھی اس کا نوٹ لکھایا, اختلافی کیبنٹ میں بھی لکھایا. آج عمران خان انشاءاللہ تعالی وہ اس کے پیچھے لگ گیا ہے, اس مہنگائی کو. اس نے کہا کہ میں خود رمضان میں مہنگائی کو دیکھوں گا. اگر وزیر اعظم مہنگائی کو دیکھے گا نا تو یہ مہنگائی ٹھیک ہوگا. میں یہ آپ سے اگر کوئی وزیر دیکھے گا تو اس سے ٹھیک ہونا بڑا مشکل کام ہے. جب عمران خان اس مہنگائی کو خود نوٹ کرے گا دن میں بیٹھ کے, 7 چیزیں ہیں جی, گھی کا کیوں بھاؤ بڑھ رہا ہے, ادھر ڈیوٹی بھی پرائم منسٹر یہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں جی. سیکرٹری کو کہیں کہ بھئی ڈیوٹی کم ہوئی ہے, گھی کیوں مہنگا ہے. میرا مطلب ہے اگر آدھی ڈیوٹی آپ کر دیں اور گھی جائے 270 روپے 300 روپے پہ, تو کوئی لٹ تو نہیں پڑی ہوئی نا. تو پھر لوگ 1-2 دن دکانوں پہ بھی لوگ بات چیت کر سکتے ہیں. اور بیسن اگر پرائم منسٹر نے خود یہ کرنا ہے شیخ صاحب, تو حماد اظہر نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, پرائم منسٹر اس ٹیم کا سربراہ اسی نے کرنا ہے, اور وہ کر لے گا ٹھیک. اگر عمران خان روزوں میں اس کا چارج لے لیتا ہے اور صبح بیٹھتے سار دفتر میں پوچھتا ہے کہ بیسن کا کیا بھاؤ ہے, چینی کا کیا بھاؤ ہے, آٹے کا کیا بھاؤ ہے, 5 چیزیں چاہیے اس کو, گھی کا کیا بھاؤ ہے, یہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو پھر خزانہ والے کیا کریں گے؟ خود وزیر جو لگائیں گے, خزانے نے اکانومی دیکھنی ہوتی ہے, فیٹف دیکھنا ہے. اتنا قحط اور رجال ہے کہ مطلب کہ ایک ایسا بندہ جو ذمہ داری سے یہ کام کر لے جو آپ کہہ رہے ہیں. گزارش یہ ہے, ہیلتھ کارڈ بہت زبردست پرائم منسٹر نے شروع کیا. 20-30 لوگ میرے پاس لال حویلی میں روزانہ آتے ہیں کہ ان کو ہیلتھ کارڈ نہیں مل رہا. صحیح. اساس پروگرام بہت زبردست ہے, لیکن اس کے مستحقین اتنے ہیں کہ پیسے کی وہاں گنجائش نہیں. ایک اور مسئلہ, 2 ڈیم بنائے ہیں اس عمران خان نے,
لیکن ہم قوم کو پیش ہی نہیں کر سکے کہ یار دیکھو اتنے بڑے ڈیم بنانے جا رہے ہیں عمران خان. شیخ صاحب آپ نے یہ جو احساس پروگرام کی بات کی اور کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام, کوئی شک نہیں بڑے اچھے پروگرام ہے اور جو پورسٹ آف دا پور ہے ان کو اکوموڈیٹ بھی کرتے ہیں. میں انشاءاللہ روزوں میں جاؤں گا, لیکن پہلے میں سوچ رہا تھا, ابھی میں روزے افطار پارٹیاں کرتے تھے مختلف وارڈوں میں. کہاں جائیں گے؟ یہ جو پناہ گاہیں ہیں, میں ان کو خود دیکھوں. میرا سوال یہ ہے شیخ صاحب, میں کل بھی اپنے پروگرام میں بات کر رہا تھا کہ پورسٹ آف دا پور کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, اچھے پروگرامز ہیں, لیکن شیخ صاحب کچھ لوگ ہوتے ہیں سفید پوش اور وہ بہت بڑا طبقہ ہے, ان کی عزت نفس گوارا نہیں کرتی ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کی لائن میں لگے جا کے. ان کو کیسے اکوموڈیٹ؟ دیکھیں بھوکے لگنے کی لائن, اور مہنگائی نے ان کا جینا مشکل کیا ہوا ہے. دیکھیں ہمیں ساتھ ایک بیسک نیسیسٹی کی چیزوں کو کم کرنا ہے اور وہ عمران خان کرے گا. کوئی ہمارے پاس دوسری گنجائش نہیں. دیکھیں ایک بات میں تیسری چوتھی دفعہ کسی پروگرام میں کرنے لگا ہوں, 3 سال ہمیں ہونے جا رہے ہیں, ہمارے پاس 1 سال اور ہے. ٹھیک ہیں تو 5 سال پورے. لیکن کل اردو بازار میں آگ لگی, میں وہاں کیبنٹ سے اٹھ کے گیا, لوگوں نے کہا 3 گھنٹے دی آگ لگی ہے, ہوں آئے ہو نا, ہوں الیکشن تھے تسی. دیکھیں جب 5ویں سال ہم جاتے ہیں نا, لوگوں کا رویہ آنکھیں یہاں سے یہاں ہوتی ہیں. ووٹ لینا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. کوئی سڑک بنانے لگا, ہوں سڑک آئی ہے یاد ہے جی, گیس ساڈے گھر نہیں آتی بھائی, بجلی دا بل جڑا ہے تسی ہوں تانوں یاد آیا بجلی دا بل. سر جی حکومتیں 4 سال کے بعد 5ویں سال میں کینڈیڈیٹ جو ہوتے ہیں کمپین میں ہوتے ہیں. ہمارے مخالف بھی ہم جنازوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس نے ہمارے خلاف الیکشن لڑنا ہے. ہم شادیوں سے اندازہ لگا دیتے ہیں کہ بھئی. تو وہ جو مڈل کلاس والا یا لوور مڈل کلاس والا آدمی ہے جس کی زندگی آسان تبھی ہونی ہے اگر مہنگائی کم ہوگی. بھائی جی تنخواہیں بڑھیں, اس بجٹ میں پیسے نہیں ہیں. دیکھیں میں نے تو ساری زندگی یہی دیکھا ہے. دیکھیں تنخواہیں بڑھانی ہوں گی, تنخواہیں بڑھانی ہوں گی, بجلی کے بل ہمیں کم کرنے ہوں گے, اور یہ عمران خان ہی کر سکتا ہے. میں تو دیکھو انٹیریئر کو دیکھتا ہوں. کب کرے گا عمران خان؟ یہی ٹائم ہے, اور کون سا ٹائم ہے, یہی سال ہے. کر جائے گا انشاءاللہ تعالی. اگر نہیں کرے گا تو اس کا پارٹی کو نقصان ہو. جہانگیر ترین صاحب کے خلاف نئے مقدمات کا اندراج ہوا ہے, انہوں نے ضمانت بھی کرائی ہے اپنی پری ریسٹ, ان کے بیٹے نے بھی کرائی ہے. یہ چینی کی مہنگائی کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں. اب حکومت کو یقین ہو گیا, اور کیونکہ ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کری اور ایف آئی اے آپ کے انڈر ہے بطور انٹیریئر منسٹر, کیا حکومت کو یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ چینی کی پرائس کو بڑھانے کے پیچھے جہانگیر ترین کا ہاتھ ہے؟ آج آپ کو میں خبر بتانا چاہتا ہوں, ایف آئی اے میرے انڈر ہے, میں بہت بڑی ٹرانسفرنگ کرنے جا رہا ہوں. یہاں بڑی کرپشن ہے, 18 سال سے لوگ بیٹھے ہیں, 20 سال سے لوگ بیٹھے ہیں. لیکن چینی کے مسئلے کو میرے سے پہلے شہزاد اکبر دیکھ رہا تھا, میں نے اس کو نہیں چھیڑا. اچھا. منی لانڈرنگ کو وہ دیکھ رہا تھا, میں نے نہیں چھیڑا. یہ ٹی ٹی اور جو پیسے ادھر سے ادھر. سو میں یہ چاہتا ہوں کہ رزلٹ نکلے. کیا تبدیلی ہونی جا رہی ہے ایف آئی اے میں شیخ صاحب؟ ایف آئی اے میں 18 20 سال سے ایک سے پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. ہٹائیں گے ان کو. 3 سال سے زیادہ کوئی بندہ نہیں رہ سکتا. ایف آئی اے ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی جب تک 18 سال سے وہاں بندہ بیٹھا ہے. ایک دفتر سے دوسرے دفتر میں چلے جاتے ہیں, سب ملے ہوئے ہیں. کیسے ٹھیک ہوگا نظام؟ دیکھیں نا, ان سے پیسے بھی تو وصول کرنے ہیں, ان سے معاملات کرنے ہیں. آپ نے کہیں سوچا کسی محکمے میں 18 سال سے لوگ بیٹھے ہیں, ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں. ان کی سفارشیں اتنی ہائی پروفائل ہے, ان کی پی آر اتنی زبردست ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کتنا طوفان کھڑا ہوگا جب ہم ان کو ہٹائیں گے. ریزسٹ کریں گے آف کورس, ان کے روٹس ہیں. ہائیسٹ لیول پہ بھی تبدیلی ایکسپیکٹ کریں. میں تو کر رہا ہوں. میں تو بیوروکریسی میں سمجھتا ہوں کہ کابینہ کو بڑی شکایت ہے. میرے ساتھ نہیں ہے بیوروکریسی کی شکایت. میری 15ویں وزارت ہے جی, 2 3 تو سیکٹری لگے ہوں گے, لیکن سیکٹری نے میرے کام میں مداخلت نہیں کی, میں نے سیکٹری کے کام میں مداخلت نہیں کی. سو ہماری اچھی نبھی. حالانکہ لوگوں نے مجھے بڑا تانا دیا کہ جی آپ نے وہ خط لکھ دیا راجے کا, الیکشن کمیشن والے کا, زمین آسمان کے خلاف میں. میں کبھی میرے ساتھ ٹھیک تھا, میں نے پرائم منسٹر کو لکھا کہ اس کی سروسز کو لیا جائے, لکھا میں نے, میں مانتا ہوں. اب اصل مسئلہ کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض بیوروکریٹس جو ہیں نا, وہ نیب سے ڈرے ہوئے ہیں, اور نیب کاروائی بھی کرتی ہے جب آدمی اقتدار سے اتر جاتا ہے.
صحیح. جب آدمی سیکرٹری ریٹائر ہو جاتا ہے پھر نیب کو یاد آتا ہے. چاہیے تو یہ ہے کہ جب وہ سیکرٹری ہو, جب وہ منسٹر ہو, اسی وقت نیب کے کیسز بنے, پھر تو مزہ آتا ہے. اب بندہ قبر میں اس کی دیواریں ہوتی ہیں. ابھی ای سی سی سے ایک قاضی صاحب کو نکالا میں نے, وہ بیچارے سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا, تو باہر جا کے بھی کیا کرے گا. سو اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیب کو دوران حکومت لوگوں کے خلاف, سیکٹریوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. جب وہ چلے جائیں اس کے بعد کیسز نکالنے سے مزہ نہیں آتا. تو ترین صاحب کے خلاف اب کارروائی ہونے جا رہی ہے. آف کورس ان کو ظاہر ایف آئی آر کٹی ہے, انہوں نے ضمانت کرائی ہے تو ہونے جا ہی رہی ہے, تو اس نے ایف آئی آر کٹائی ہے نا. اتنا بچہ تو نہیں, بولا نہیں, 2-3 دفعہ وزیر ہے وہ بھی. تو جو لابی جہانگیر ترین کو سپورٹ کرتی ہے یا ان کی جو لابی ہے پی ٹی آئی کے اندر, اس کا کوئی پریشر تو نہیں؟ کوئی لابی نہیں آتی اس کام میں. پٹ گیا جواب دینا چاہتا ہوں. مجھے 7 سال قید ہوئی. اس حامد میر نے اور عامر متین نے مجھے آ کے جیل میں بتایا. میں نے سب ایم اس کو خط لکھے. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, کوئی بندے کا پتر نہیں تھا. اگلوں نے مجھے کہا جا پتر راوی کوئی نہ آوی جاوی. 7 سال میں چلا گیا. میں نے مڑ کے دیکھا ساری طرح, ایک ایم موجود نہیں تھا عدالت میں جس دن مجھے 7 سال قید ہوئی. سر چلتی کا نام گاڑی ہے. یہاں اپوزیشن کرنا یہ تو میڈیا ہو گیا. ایک ڈکٹیٹر نے میڈیا دیا ہے. یہ سارا میڈیا جو ہے ایک ڈکٹیٹر نے دیا ہے. کوئی شخص میڈیا کو کھلی چھٹی دینے کے لیے دیا, میں نے دیا ہے. اور حالانکہ میں نے پچھلی ڈیٹ پر بھی کئی چینلز کو دیے ہیں. پرائم منسٹر مشرف نے مجھ سے 2 دفعہ پوچھا. اس نے کہا تو نے یہ 2-3 بندوں کو پچھلی ڈیٹ میں بھی دے دیے. میں نے کہا سر یہ بندے پرفیکٹ تھے, ان کو کام کی سمجھ ہے. 5 لاکھ روپے حکومت کو کم آ گیا تو کون سی قیامت ہے. صرف یہ نئی ڈیٹ میں 5 لاکھ روپے کی فیس زیادہ ہو گئی, لوگ زیادہ تھے. پچھلی ڈیٹ میں ایک پرفیکٹ پارٹی, اس نے کہا ٹھیک کیا تم نے. آپ نے کہا کہ کوئی آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو کوئی کھڑا نہیں ہوتا آپ کے لیے, لیکن جہانگیر ترین کے پاس جو پیسہ ہے اور جس طرح سے ان کے جہاز استعمال ہوتے رہے ایم پی ایس کو لانے میں, سینٹ کے الیکشنز میں, ابھی حالانکہ وہ کافی دور ہو گیا سب سے, ایوری ڈے از ناٹ سنڈے, ابھی بھی تو رول پلے کیا, چلا گیا کام, وہ چلا گیا کیا. اب جہانگیر ترین کی ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی کو. میرا تو خیال ہے کہ نہیں ہے. جہانگیر ترین اور پی ٹی آئی 2 مختلف چیزیں ہو چکی ہیں. اچھا, اس حد تک اختلافات بڑھ چکے ہیں. اختلافات کا مجھے نہیں پتا, پھر آپ مجھ سے پی ٹی آئی والے ناراض ہو جاتے ہیں. میں آپ کو سیاسی بات یہ بتا رہا ہوں کہ جہانگیر ترین اور پی ٹی آئی میں پارٹ پڑ چکی ہے. یہ ہے سیاسی جواب میرا. باقی کتنی پڑی ہے اس کا مجھے اندازہ. اور پی ٹی آئی تو پھر عمران خان ہی ہے ہی عمران خان, اور ہے کون ہے اور وہاں. ٹھیک ہو, ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ٹو سوال. شیخ رشید صاحب, یہ جو آپ نے انٹرویو کے سٹارٹ میں ہی کہا کہ اپوزیشن تو اب کوئی مسئلہ ہے نہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی اپوزیشن خود ہی کرتی ہے. یہ جو ہندوستان کے ساتھ تجارت کا مسئلہ جس طرح سے ہینڈل ہوا ہے, بلکہ مس ہینڈل ہوا ہے, اس نے بہت سارے سوال اٹھائے ہیں. حماد اظہر صاحب کرتے ہیں پریس کانفرنس, جی فیصلہ ہو گیا, کپاس اور چینی اب ہم امپورٹ کریں گے ہندوستان سے. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے کابینہ میں مسترد کر دی پروپوزل. پھر وزراء کہہ رہے ہیں جی پرائم منسٹر صاحب 2 ہیٹس پہنتے ہیں, منسٹر کامرس کے طور پہ ایک ٹوپی ہے, پرائم منسٹر کے طور پہ دوسری ٹوپی ہے. اس کا بڑا مذاق بنا ہے میڈیا میں. میرا خیال ہے حماد اظہر کو کیبنٹ کی اجازت کے بغیر یہ پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی. سوری ٹو سے, اس کا پہلا دن تھا اور اس کے والد سے بھی میرے بہت اچھے تعلقات ہیں, ہمارے فیملی تعلقات ہیں. لیکن اگر مجھ سے حماد اظہر پوچھے تو اس کو یہ پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی. انڈیا از اے سینسٹیو ایشو, اور میں وزیر مہمانداری تھا واجپئی کا, تو دے ریفیوزڈ کہ اگر شیخ رشید وزیر مہمانداری ہوگا تو ہم پاکستان نہیں آتے. پھر شوکت عزیز کو لگایا انہوں نے. اچھا. اور شاہ محمود نے جو سٹینڈ لیا کیبنٹ میں بالکل درست لیا, میں اس کے ساتھ تھا. اور اسد عمر نے بھی ٹھیک بات کی کہ مسئلہ تو فارن آفس کا ہے. میں بعض چیزیں تو اکانومی سے بلانگ کرتی ہیں, لیکن ایشو تو فارن آفس کا ہے. سو شاہ محمود نے جو کچھ کیبنٹ میں کہا وہ ایک اصولی بات تھی, اور اسد نے بھی ٹھیک بات کی, اور شیری نے بھی. ہم نے تو کرنی تھی. ہم تو, میرا مطلب ہے
کہ میں تو اب کیا عرض کروں آپ سے, کیا تاریخ دہراؤں اس نہیں نہیں ہمیں تو پتہ ہے. ہاں میرا مطلب میں نے تو کرنا ہی کرنا تھا, لیکن شاہ محمود صاحب نے, اسد عمر نے, شیری نے ایک واضح, اور پی ایم نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ یہ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو خبر مل گئی تھی کہ کیبنٹ کا یہ پروپوز کس نے کیا تھا شیخ صاحب؟ یہ سوال آپ رزاق داؤد سے پوچھیں, مجھے نہیں پتا. پرائم منسٹر کو پتا تھا ان کی پروپوزل تھی؟ نہیں, اگر اس کو پروپوزل ایسی ہوتی تو وہ بیٹھتے سار ہی نہ کہتا کہ یہ نہیں ہو سکتی. تو پھر حماد اظہر کی کیوں یہ بریکنگ آتی رہی ہے؟ حماد اظہر کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے حماد اظہر نے یہ اس بھی کا کہا, بڑا ریئیکشن ہے, کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں, شیخ صاحب میرا اس کشمیر میں بھی رابطہ ہے, میں اس کشمیر کا رہنے والا ہوں, ٹھیک ہے, میں حبہ قدل سری نگر زیندار محلے کا رہنے والا ہوں, ٹھیک ہے, اور جس وقت یہ بات ہوئی, یہ بات میں نے پرائم منسٹر کو کیبنٹ میں بتائی کہ وہاں سے ریئیکشن ہے بہت زبردست, لیکن پرائم منسٹر نے کہا میں یہ کر ہی نہیں رہا تو ریئیکشن کیوں ہے. لیکن یہ بات ای سی سی میں نہیں ہونی چاہیے. ایک تو پروپوزل کے حوالے سے آپ نے کہا کہ پریس کانفرنس ہی نہیں کرنی چاہیے تھی حماد اظہر کو, لیکن اس کے بعد میڈیا پہ خبر چلتی رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کابینہ کی میٹنگ میں حماد اظہر سے پوچھا کہ آپ کو یہ پروپوز کس نے کیا تھا, تو انہوں نے کہا سر آپ نے کیا تھا. یہ حماد اظہر پرائم منسٹر کو کہہ رہے. دیکھیں میں آگ لگ گئی اردو بازار چلا گیا, اگر میں نے یہ بات سنی ہوتی ضرور کہتا. یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں, یہ سارے لوگ میڈیا میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ, لیکن میں جو بات حماد اظہر کے منہ میں ڈالی جا رہی ہے, یا یہ جو میڈیا سارا طوفان کھڑا کیا ہوا ہے, میں اس وقت کیبنٹ میں نہیں تھا, اردو بازار چلا گیا تھا, آگ لگ گئی تھی, مجھے اس کا نہیں پتا کہ آپ کی معلومات کے مطابق پرائم منسٹر کو نہیں پتا تھا. نہیں, یہ بھی نہیں میں کہتا, لیکن پرائم منسٹر نے بیٹھتے سار یہ کہا کہ یہ نہیں ہونا. یعنی کہ پرائم منسٹر صاحب اس حوالے سے کلیئر ہیں کہ ہندوستان سے تجارت نہیں ہونی چاہیے جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا. 370 نہ ہو, یہ اس نے بیٹھتے سار تو پھر وہ لوگ جنہوں لیکن یہ جو حماد اظہر کا کہا جا رہا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ آپ نے 2 ہفتے چھٹی ہو گئی تھی, آپ نے مجھے کہا, میں اس وقت کیبنٹ میں نہیں تھا. جو آدمی کیبنٹ میں تھا اس سے بھی تو کوئی سوال کرے نا. صحیح ہے. تو پھر وہ لوگ جنہوں نے پروپوز کیا دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. پرائم منسٹر کو نے سرزنش کی ان کی, مجھے نہیں پتا. ہونی چاہیے, ہونی چاہیے, ہونی چاہیے, ہونی چاہیے. ہوگی یہ نہیں مجھے پتا. ہو سکتا ہے کوئی تبدیلیاں اس وجہ سے بھی ہو جائیں. یہ نہیں مجھے پتا, یہ آپ کا مشکل سوال. اچھا شیخ صاحب, یہ امریکہ کے حوالے سے جو کلائمیٹ چینج, خان صاحب کی تو بڑی خدمات ہیں اس حوالے سے جی, وہ بڑی خدمات ہے نا, تو انہیں بڑا دکھ ہوا, انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ ہمیں نہیں بلایا, بھارت کو بلا لیا, بنگلہ دیش کو بلا لیا. امریکہ سے تعلقات سرد موری کا شکار ہو رہے ہیں, اور ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال خطے میں ہم جس جگہ موجود ہیں ہم سے کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تعلقات خراب کرنا, نہ چین نہ امریکہ. ہم خطے کے جس حکومت جیو پولیٹیکلی جس جگہ بیٹھے ہیں, جو بھی حکومت ہوئی, جو بھی حکومت ہو, نہ چین نہ امریکہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اور اگر ایسا وقت آ گیا کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کہاں کھڑا ہونا, تو ایز اے شیخ رشید میں یہ کہوں گا ہم نے چین کے ساتھ کھڑا ہونا. اس سے بڑا میں جواب نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, تو نہ بلانے کی کوئی وجہ آپ کو پھر کیا سمجھ آتی ہے؟ عمران خان نے خود ٹویٹ کیا, آپ دیکھیں اس کے کیبنٹ منسٹر نے تو وہی کہنا نا جو عمران خان. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو تھی اس کی نسبت بائیڈن ایڈمنسٹریشن اتنی ویلکمنگ نہیں لگ رہی مجھے پاکستان. دیکھیں پاکستان جغرافیائی اور جس جیو پولیٹیکل صورتحال میں ہے, جو بھی حکومت ہو وہاں پہ پاکستان کو اگنور نہیں کیا. اپوزیشن کی وجہ سے تو نہیں ہے کوئی معاملہ ہوا ایسا؟ کچھ اگنور نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے ایسا, پاکستان کو اگنور نہیں کوئی کر سکتا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کانفرنس میں پاکستان کو نہ بلانا باوجود اس کے کہ بنگلہ دیش کو بلایا, فرق نہیں پڑتا جی. ہم کلائمیٹ پہ عمران خان بہت بڑا کام کر رہا ہے. آپ کو اس کی وجہ کوئی سمجھ آتی ہے؟ فارن آفس کو نہیں پتا. دوسرا, یہ برطانیہ نے ریڈ لسٹ میں ڈال دیا پاکستان. یہ تو بڑی, میں تو حیران ہوں, ہمیں بھی ان کو ریڈ لسٹ میں ڈالنا چاہیے, ہے نا. حالانکہ وہ یہ جو نیا اسٹرین آیا وائرس کا, یہ آیا ہی ادھر سے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمیں بھی ان کو ریڈ لسٹ میں ڈالنا. یہ لیٹر ہے ایک شیخ صاحب, وہاں کی ایک ناز شاہ ممبر آف دا پارلیمنٹ ہیں, انہوں نے لکھا اور انہوں نے کہا ہے جی کہ سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ میں کیوں ڈالا ہے, جبکہ ہر 1 لاکھ میں سے یو کے میں 54 بندے میں کرونا ہے, جرمنی میں 137, فرانس میں 403, ہندوستان میں 24, کینیا میں 17, بنگلہ دیش میں 15 اور سب سے کم پاکستان میں 13. اس کے باوجود پاکستان کو ریڈ لسٹ فارن آفس کو اس پہ کوئی نوٹس لینا چاہیے. فارن آفس کو اور NCOC کو اس پہ کوئی نوٹس لینا چاہیے. میں ایز اے انٹیریئر منسٹر اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ NCOC کو اور فارن آفس کو. تو پھر یہ فارن آفس کی ناکامی تو ہے نہیں, ناکامی نہیں, ہو جاتا ہے, وہ کریں گے اس پہ بات.
پاکستان کو فار گرانٹڈ لیا جا رہا ہے. بس پاکستان کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، لیکن انشاءاللہ پاکستان فارن آفس اس پر اپنا کوئی بیان دے گا ضرور. مولانا فضل الرحمان صاحب علیل ہیں آپ کے تو پیر بھائی ہیں. اللہ ان کو صحت دے. ان کے ساتھ جب آزادی مارچ میں گئے تھے میں نے کہا مولانا آپ سے ہاتھ ہوگا. اب جب نکلے میں نے ان کو پیغام پہنچایا آپ کے ساتھ ہاتھ ہوگا. چلیں باقی تو جو باتیں ہوئی، غفور حیدری کو 7 ووٹیں کیوں نہیں ملی جی؟ باقی تو چلو ٹھپے غلط لگ گئے، غفور حیدری کے تو ہوش و واش میں ان کو ووٹ نہیں ملے. اور فضل الرحمان کی سیاست جو ایک دم پیک پہ گئی تھی وہ زمین بوس ہو گئی ہے. وہ جو یہ سوچے بیٹھے تھے کہ کوئی وہ پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا سرخیل رول ادا کریں گے، میرا خیال ہے وہ ڈکلائن ہے 90 کے زاویے پہ. اور وہ ان کی سیاست کو بھی نقصان پہنچا اور JUI فیک ہی سیاست کو بھی نقصان پہنچا، دونوں کو نقصان پہنچا. پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈیل مل گئی. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو بہتر جگہ پہ کھڑا کیا ہے اور میڈیا بیٹر یوٹیلائز کیا ہے، اور اس کو ایک نیا چہرہ مل گیا یوسف رضا گیلانی کا. سیاست میں چہروں کی بھی بڑی ضرورت ہے میڈیا کے اندر. بلاول سیاسی طور پر زیادہ میچور ہو گیا. میچور تو عمر کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو یوسف رضا گیلانی کی شکل میں ایک ایکس PM، ایک ریلوے منسٹر، ایک اسپیکر، ایک نیا چہرہ مل گیا ہے جس کی اپنی ویورشپ ہے اور جو اپنی بات کر سکے گا. ٹھیک ہے شیخ صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.